السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک گھر میں ہیرا اور اس کی ماں رہتے تھے۔ ہیرا کے ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ہیرا کا کوئی اور بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ بہت زیادہ غربت میں گزارا ہو رہا تھا۔ ہیرا کی امی بہت بیمار رہتی تھیں اور آج تو بہت زیادہ گرمی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور امی کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ بخار انہیں بہت زیادہ تیز ہو چکا تھا۔ بخار کی تیزی سے ان کا منہ خشک ہو رہا تھا اور وہ بخار میں ہیرا کو بلا رہی تھیں، مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ ہیرا نے امی کی آواز سنی تو دوڑ کر باہر صحن میں پڑے مٹکے کے پاس جا کر دیکھا مٹکا تو سوکھا ہوا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ ہیرا سوچ میں پڑ گئی، کیا کروں؟ وقت کا خیال کرتی تو رات ہو چکی تھی اور ماں کا خیال آیا تو پھر ماں تو پیاسی تھی، انہیں پانی چاہیے، ہیرا نے دل میں سوچا۔ ہیرا نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا، رات ہے تو کیا ہوا، میں ڈرتی بھی نہیں ہوں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ پانی کے لیے پرانا سا ایک برتن اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ پانی ہیرا کے گھر سے بہت فاصلے پر تھا، مگر وہ پانی لانے کے جوش میں بھاگی جا رہی تھی۔ سخت اندھیرے کے باوجود ہیرا اپنا راستہ مشکل سے تلاش کر رہی تھی، لیکن رک نہیں رہی تھی۔ آخرکار کافی دور بھاگنے کے بعد پانی تک پہنچ گئی۔ جلدی جلدی اپنا برتن بھرا اور واپس ہو لی۔ ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ راستے میں اسے ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت حسرت سے پانی کے برتن کو دیکھ رہا تھا۔ ہیرا کو پہلے تو ڈر لگا، پھر اس نے سوچا، میں اپنی ماں کے لیے پانی لا رہی ہوں مگر اسے بھی پیاس ہے۔ ہیرا نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ کا چلو بنایا اور کتے کو پانی پلانے لگی۔ کتے نے پانی پیا اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کتے نے پانی پیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہیرا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ ہیرا نے محسوس کیا کہ اب اندھیرا پہلے کی طرح نہیں ہے۔ پہلے جتنا اندھیرا تھا اب تو روشنی ہے، اتنی روشنی تھی کہ جس میں وہ آرام سے اپنا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ہیرا کی نظر پانی کے برتن پر پڑی تو ہیرا چونک گئی۔ پانی کا پرانا سا ٹوٹا پھوٹا برتن چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور وہ اب پرانا برتن چاندی کا برتن بن چکا تھا اور اس چاندی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو اس کے راستے میں روشنی کر رہی تھی۔ ہیرا برتن کے بارے میں سوچتی ہوئی جا رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص آ گیا۔ بیٹی، مجھے سخت پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ لڑکی نے بھی بڑے حیران ہو کر دیکھا اور پہلے سوچا اور پھر یہی سوچ کر کہ میری ماں پیاسی ہے، اسے بھی پیاس لگی ہوگی، بوڑھے کو بھی پانی پلا دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے۔ اور بوڑھا آدمی دعا دیتا ہوا چلا گیا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد ہیرا نے برتن کی طرف دیکھا تو وہ اب سونے کا برتن بن چکا تھا۔ اتنے میں ہیرا کا گھر بھی آ چکا تھا۔ ہیرا جلدی جلدی ماں کے پاس گئی، اسے پانی پلایا اور برتن کے بدلنے کی کہانی بھی سنائی۔ ماں نے ٹھنڈا پانی پیا، دل سے ہیرا کو دعائیں دیں اور سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ہیرا اور اس کی ماں کو لیٹے تھوڑی دیر گزری تھی کہ جھلمل کرتی روشنی دیوار پر دیکھی تو دونوں ماں بیٹی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اب دونوں کی نظر اس برتن پر پڑی جو پہلے سونے کا تھا تو دیکھا کہ وہ برتن تو اب ہیرے کا بن چکا ہے۔ اس کے بعد ان کے حالات بدل گئے، پھر کبھی ان کے گھر فاقہ نہیں ہوا، کیونکہ جو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کیوں بچوں، اب آپ بھی سب کی مدد کریں گے نا؟ امید ہے آج کی کہانی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔